السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف صاحب آج گلگت میں انتخابی مہم کے دوران ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اپنا 8 سالہ پرانا جملہ اور درد دوبارہ سے دہرانے لگے، اور گلگت کی عوام کو بھی اس کا انہوں نے قصوروار کرایا کہ میرے جیسے شخص کو آپ لوگوں نے دیس نکالا کیوں ہونے دیا اور مجھے کیوں نکالا گیا۔ اب جناب محترم نواز شریف صاحب گلگت کی عوام سے یہ شکوہ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو نکالا تھا انہی کی گود میں دوبارہ بیٹھ کر خود ایم این اے بنے، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا اور اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد بھی شکوہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ گلگت کی عوام کو، یعنی کہ پاکستان کی عوام کو یہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اب یہ عجیب سی سچویشن ہے آج کا۔ اگر آپ جلسہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھیں، آپ انتخابی مہم کا، نواز شریف صاحب کا آپ جلسہ دیکھیں، ان دونوں کی مجبوری آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھالا، ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، کرپشن کا لٹیرا، ایک دوسرے کو یہ تمام خطاب دیے، جبکہ مجبور آج یہ اتنے ہو گئے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی نون لیگ کا نام نہیں لے سکتی کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ جبکہ آج نواز شریف صاحب بھی اپنے جلسے کے دوران پیپلز پارٹی کو مخاطب ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ مسٹر 10% ہیں، ان کو میرے بھائی نے لڑکانا لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا۔ یہ مجبوری ہے، اور اس تمام مجبوری کا محور جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی ہے۔ یہ تمام لوگ جنہوں نے کئی دفعہ ملٹیپل ٹائم گورنمنٹ بنائی پاکستان کے اندر، آج ایک دوسرے کی ناکامیاں چھپاتے ہوئے تمام ملبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو پاکستان کی سیاست ہے یا دنیا میں بھی کہیں پر سیاست ہوتی ہے، وہ مزاحمت کی سیاست ہوتی ہے، وہ ہمت کی سیاست ہوتی ہے، وہ جرت کی سیاست ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم نواز شریف صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ سیاست شروع ہوتی ہے کہ نظریے کی، مزاحمت کی، ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہانی یہ ہوتی ہے کہ یہ محترم جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں، یعنی کہ گرفتار ہوتے ہیں، اپنے کیسز کی مد میں جیل میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ان کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ اور پلیٹلیٹس کی جو کہانی ہے، جو رپورٹ ہے کہ وہ کیسے بنائے گئے، یہ تو فیصل واڈا صاحب بھی کھول چکے ہیں کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کر ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب میاں صاحب کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس طبیعت کا یعنی کہ پلیٹلیٹس گرنے کا علاج محض ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا۔ انہوں نے وہ اسٹامپ پیپر پکڑا، جہاز میں بیٹھے، جیسے ہی لندن کی فضا میں جا کر انہوں نے آکسیجن لی، ان کے پلیٹلیٹس بحال ہو گئے۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہادر لیڈر، نڈر لیڈر، بے باک لیڈر، شیر، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا شیر نے۔ شیر اس سے پہلے 1999 کے اندر جب پرویز مشرف کا دور تھا، تب بھی جیل کے اندر رہے تھے تو معافی نامے کے اوپر دستخط کر کے جہاز پکڑ کر چلے گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم مارشل لا کا سامنا کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کے سامنے آپشن آئے، ان کے سامنے آپشن بتائے گئے، پہلے آپشن کے اندر جب جہاز کا نام آیا تو انہوں نے کہا اوکے، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں، باقی اپنا آپ خود ہی سنبھال لیں۔ اب یہ مزاحمت ہے، یہ ایک بہادر لیڈر کی، جو ہم کہیں کہ سیاسی بصیرت اور سیاسی جو جدوجہد جس کے اوپر بات کی جاتی ہے، جی نون لیگ کے اوپر تو بڑا مشکل ٹائم آیا، نون لیگ کے اوپر تو یہ آیا، بہت سے نون لیگ کے لوگوں نے اپنی جو مزاحمت ہے وہ دکھائی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی مزاحمت نہیں دکھائی۔ لیڈر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب 1000 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ملٹیپل ٹائم باہر جانے کی، جہاز کی پتہ نہیں کون کون سی آفرز ہو چکی ہیں، لیکن وہ نہیں جا رہے۔ اب یہی جو لوگ ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب، ممبئی حملوں کا بھی آپ کو بیان یاد ہوگا، جندل کا جو بھارتی بزنس مین تھا اس کا آنا بھی آپ کو پھر یاد ہوگا، کارگل کی کہانی بھی آپ کو یاد ہوگی کہ امریکہ کے سامنے کیسے میاں صاحب جا کر لیٹ گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے حملے بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ لیکن یہی چیزیں اگر عمران خان صاحب نے کی ہوتی تو آج وہ دہشت گرد ہوتے، آج وہ پاکستان دشمن ہوتے۔ ابھی انہوں نے یہ سب نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کو غدار، سیکیورٹی تھریٹ، ان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی جو بصیرت ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ 50 روپے کی گارنٹی کے اسٹامپ پیپر کے اوپر انہوں نے ایئر ایمبولینس پکڑی اور یہ نکل گئے، اور آج جو ہے میاں صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ بھئی میاں صاحب جب آپ کو نکالا تھا آپ یہیں پر ٹک جاتے، آپ نہ جاتے، آپ مقابلہ کرتے، جس طرح قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھا ہوا مقابلہ کر رہا ہے، آپ بھی یہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ ووٹ کو عزت دو کا لندن میں جاتے ہی آپ نے نعرہ لگا دیا، واپسی جب آئے بیٹی خود اور بھائی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آپ نے حکومت لے لی۔ ایک کینسر زدہ خاتون سے آپ اپنا الیکشن پوری طرح ہار گئے، بری طرح الیکشن ہار گئے، اور آج گلگت کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ سے جو ہے وہ وہی جو ہے وہ رٹا لگایا ہوا ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں، اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہے ان کو، وہاں پر پوری حکومت کی مشینری جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، جبکہ نواز شریف جا رہے ہیں پوری حکومت کی مشینری کی پروٹوکول دے رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق ہوں، کیپٹن صفدر صاحب ہوں، ہر بندہ وہاں پر جا کر کیمپین چلا رہا ہے۔ جبکہ جنید اکبر صاحب گئے، صوبہ بدر کر دیا گیا، شاہد خٹک گئے،
چھاپے مارنے شروع ہو گئے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نئی پنجوتا صاحب گلگت کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوئے, ان کو وہاں پر پولیس نے روک لیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو کے پی کی سرحد تک چھوڑ کے آئیں گے, آپ کو صوبہ بدر کر رہے ہیں, آپ کا داخلہ ممنوع ہے. یہ وہ سیاسی سپیس ہے جس کو بہت سے ہمارے صحافی حضرات جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر بڑی کھلی سیاسی سپیس دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی کے ورکرز, اور یہ اپنی تمام جو کیمپین ہے وہ وہاں پر کر رہے ہیں, باقی تمام جتنا بھی ہے وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب یہ, اور اس میں بہت سے صحافیوں نے یہ بھی دعوے کیے تھے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ چلیں, ہم وہاں پر جا کر نیوٹرل جو ہے سروے کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے یہ چیلنج کیا, اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو اس کا جواب دیا تو وہ صحافی پھر نظر بھی نہیں آئے, یعنی کہ کئی گھنٹے ہو گئے انہوں نے پھر اس کے اوپر ٹویٹ بھی نہیں کیا, اس کے اوپر انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. مطلب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے, ایک پارٹی کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا جاتا ہے, ایک پارٹی کے ورکرز کو بروٹل قسم کا مارا جاتا ہے, وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, وہ بلوچستان ہو, وہ کے پی کے اندر بھی, وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئی. گلگت بلتستان کے اندر اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کیمپین کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا رہی, اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ صاف ہوئے, شفاف ہوئے, الیکشن ہوئے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت گئی. اب پیپلز پارٹی کا میں کیوں کہہ رہا ہوں, 28ویں ترمیم میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سی باتیں چل رہی تھی کہ جی آصف علی زرداری صاحب ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور وہ 28ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے, تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. یہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کو ہی دی جائے گی اگر 28ویں ترمیم کے اوپر بات چیت ہو جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گو کہ مجبوری ہے, کہیں یہ بھاگ نہیں سکتے. ایک طرف بھاگتے ہیں تو عمران خان کھڑا ہے, دوسری طرف بھاگتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی گود ہے, تو پریفر وہ یہی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہم بیٹھ جائیں. آصف علی زرداری صاحب کی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ مزاحمت کا نشان ہے, وہ مزاحمت کا نشان ہمیں یاد ہے جب اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جلسے میں نعرہ مارا تھا, اس کے بعد اگلی بریک جو ہے وہ دبئی میں جا کر لگی تھی ان کی, اور آج وہی آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو کے نعرہ مار رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جلسے میں کہہ رہا ہے فارم 45 کا بندوبست آپ کر لیں, فارم 47 کا بندوبست جو ہے وہ میں کر لوں گا, جبکہ دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. آج بھی اسی گردان جو ہے وہ وہیں پر ان کی گرامر جو ہے نا وہیں پر ان کی پھنسی ہوئی اٹکی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں جو حکومت گلگت بلتستان کی ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی. اب اس تمام جو سچویشن ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کو کیمپین کیوں نہیں کرنے دی جا رہی, اس کی وجہ ہے ان کی اپنی پالیسیاں. ایک تو 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا, پھر پورے ملک نے دیکھا کہ کس طرح بروٹل قسم کا ٹارچر کیا جاتا ہے, اور عمران خان خود بھی پہاڑوں سے, یہ جو الیکشن ہے یہ پہاڑوں میں ہو رہے ہیں, اور پہاڑوں والے غدار نہیں ہوتے, پہاڑوں والے بے وفائی نہیں کرتے, پہاڑوں والے بکتے بھی نہیں ہیں, پہاڑوں والے کا بڑا خاص خیال رکھتے ہیں اور بڑی خاص محبت رکھتے ہیں اس سے. یہ ہم نے 2020 کے الیکشن میں بھی دیکھا تھا کہ پہاڑوں والوں نے پہاڑ والے کو ہی ووٹ دیا تھا اور اسے اپنی محبت نبھائی تھی. اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بھی وہاں کے جو عوامی سروے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ان کو کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, کوئی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جس طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دی جا رہی ہے. اس کے اندر بھی ظاہری سی بات ہے فیبرری کی طرح, جس طرح 8 فروری کو فارم 47 کا بندوبست کیا گیا تھا, یہاں پر بھی فارم 47 کا بندوبست ہو جائے گا. نون لیگ اپنا کہیں نہ کہیں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت زور لگا رہی ہے کہ میکسیمم سیٹس تو پیپلز پارٹی کو نہ دے دی جائیں, کو چلو ہم بھی تھوڑی سی جو ہے وہ وہاں پر چلے جائیں اور جا کر وہاں پر ہم بھی فارم 45-47 کا نعرہ مار لیں اور کچھ سیٹیں ہمیں بھی فارم 47 کے اوپر مل جائیں. اب گلگت بلتستان کے اندر ایک طرف عمران خان کا عام ورکر جاتا ہے, سلمان اکرم راجہ کی کیا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹیچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کو بھی نہیں آنے دیا جاتا, جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے لیڈر بلاول بھٹو خود جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ الیکشن جیت جائیں, جو ان کو جیتا ہوا نظر نہیں آ رہا, آخر میں ان کو فارم 47 ہی مانگنا پڑے گا. اب یہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے کہ مجھے کیوں نکالا سے ہوتے ہوئے تمام جو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا, پھر آصف علی زرداری نے جو اینٹ سے اینٹ بجانی تھی, وہ محترم اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کرنے کے اوپر آئے ہیں, اور سیاسی طور پر اتنی سپیس دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پر کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنے, نیکسٹ ولاگ تک اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.